الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواہ البخاری. محترم صدر پروگرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، جامعہ تعلیم القرآن کے اساتذہ کرام اور ذمہ داران اور عزیز طلبہ، میرے لیے سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آج میں ایک ایسے پروگرام میں مجھے حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے حفظ کے نام پر منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہ جو بچے قرآن مجید کو حفظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا جو حفظ سے فارغ ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے سینے کو قرآن مجید کے لیے کھول دے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آسمانی کتابوں میں سب سے آخری اور مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب کی فضیلت و اہمیت مسلم ہے۔ اس کتاب کے نزول سے لے کر کے اب تک کفار و مشرکین اعدائے اسلام اس کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے کہ قیامت تک اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اس کی ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اس بات پر شاہد ہے کہ اس قرآن کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے لیکن قرآن کو نہیں مٹا سکتے ہیں۔ اس کی ایک آیت اور ایک سورت تو بڑی دور کی بات ہو گئی، اس کے ایک نکتے کو بھی نہیں مٹا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وسیم رضوی نے ابھی قرآن مجید سے 26 آیات نکالنے کا مطالبہ کیا۔ حکومت ہند اور ہندوستان کی عدلیہ میں اس نے اپنی عرضی دائر کر دی، مقدمہ دائر کر دیا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے جس چیز کی ذمہ داری لے لی ہو، جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہو، کوئی اس کو اس سے نکال نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ عدلیہ نے خارج کر دیا اس مقدمے۔ اس دنیا میں بہت ساری جگہوں میں قرآن مجید پر پابندیاں عائد کی گئیں، اس کی آیات پر یا اس کے نسخوں پر پابندیاں عائد کی گئیں، لیکن جب پابندی عائد کی گئی تو قرآن مجید کے پڑھنے والوں، قرآن مجید کے سمجھنے والوں، قرآن مجید کے پڑھانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ 9/11 کے بعد امریکہ کے اندر اور دوسرے ممالک میں جس طرح سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا گیا، قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا گیا، اور جس طرح سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کی مثال بھی ملتی ہے۔ ابھی میں رات کو مطالعہ کر رہا تھا، میں نے کسی ملک کے بارے میں پڑھا
کہ وہاں کی حکومت نے قرآن مجید پر پابندی لگا دی، وہاں کے نسخوں پر پابندی لگا دی۔ لکھنے والے نے لکھا کہ جب میں اس ملک میں پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ گھر کا ہر بچہ حافظ قرآن ہے، اور جب میں نے پوچھا، میں نے نسخہ دے کر کے، مصحف دے کر کے اس سے پڑھانا چاہا، اس کی تلاوت کرانی چاہیے، وہ نہیں پڑھ سکا دیکھ کر کے۔ لیکن میں جب کوئی آیت پڑھتا، محلے کے تمام لوگوں کو میں نے، تمام بچوں کو میں نے جمع کر لیا اور اس سے میں نے کہا کہ بیٹا یہ قرآن کی آیت پڑھو۔ اس نے فر پڑھنا شروع کر دیا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہے، قرآن کی برکت ہے کہ جو کوئی اس نور کو بجھانے کی کوشش کرے گا وہ خود بجھ جائے گا۔ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن قیامت تک کے لیے انشاءاللہ موجود رہے گا اور اپنی تعلیمات سے ہم سب کو منور کرتا رہے گا۔ قرآن مجید یاد کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس دنیا میں بھی ان کی بڑی سعادت اور خوشبختی ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ اس دنیا میں اگر امامت کے لیے تلاش کرنا ہے کسی انسان کو کہ ہمارا امام کون ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یا ام القرآن اقرؤہم لکتاب اللہ، کہ لوگوں کی امامت، قوم کی امامت وہ کرائے گا جو اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، اللہ کی کتاب کا حافظ ہو، وہ لوگوں کی امامت کرائے گا۔ اگر کسی کو ذمہ دار بنانا تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں، کہ وہ ذمہ دار ایسے لوگوں کو بلایا کرتے تھے جو قرآن مجید کو حفظ کرنے والے ہوتے تھے، قرآن مجید کے حافظ ہوا کرتے تھے، قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے حفاظ کی وہ عظمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے معزز اور سب سے محترم ہے وہ جو قرآن مجید کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ آپ سے زیادہ فضیلت کسی کی نہیں ہے، چاہے کوئی منتری ہو، بدھایک ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو، اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ ایک موقع پر بخاری ہی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم میں سب سے افضل، سب سے مقدس، سب سے محترم وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور جو قرآن کو پڑھانے والا ہے۔ یہ قرآن کے پڑھنے والے، یہ قرآن کے پڑھانے والے اس دنیا میں سب سے زیادہ مقدس اور محترم، اور قیامت کے روز یہی قرآن جب ہمارے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، ہم پریشان حال ہوں گے، یہ قرآن پھیکی رنگت میں ہمارے پاس آئے گا، پوچھے گا دوست کیا تم نے مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں میں آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ کہے گا کہ میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں، میں وہ قرآن ہوں جس نے تم کو دوپہر کو قیلولہ کرنے سے روک دیا تھا، جس نے تمہیں راتوں کو جگایا تھا، جس نے تمہیں دھوپ کی تپش میں چلنا سکھایا تھا، میں وہی قرآن ہوں۔ اور اس کے بعد وہ قرآن اللہ رب العالمین کے حضور حافظ قرآن کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کی کہ حق میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ یہ قرآن مجید کے حفاظ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن تم قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا اور سیڑھیوں کو چڑھتا جا، اور ورتل ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسا کہ تم
دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ترتیل کا لحاظ کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے، اسی طرح سے آج بھی تم قرآن پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں پر تم قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کرو گے، جہاں پر تم قرآن مجید کی تلاوت ختم کرو گے وہی تمہاری آخری منزل ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سعادت سے بہرابر کر دیا، صرف ہم ہی نہیں ہمارے والدین کو اللہ رب العالمین جنتی پوشاک عطا فرمائے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین تاج کرامت سے نوازے گا اور انہیں جنت کا یعنی حفاظ کرام کو جنت کا ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ یہ ساری فضیلتیں ہمارے سامنے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حفظ قرآن کی اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں، خود بھی قرآن مجید سے محبت کریں، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو حفظ جا بنا لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری بشارتیں ان لوگوں کے لیے جو نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے علاوہ اور کوئی چیز شامل حال نہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں موجود ہیں۔ اگر ہم نے اس قرآن سے اپنا ناطہ توڑ لیا، اس قرآن سے اگر ہم نے اپنا رشتہ کاٹ لیا، تو اللہ رب العالمین کہ ہاں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ عرض کریں گے قیامت کے روز کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم مجھے چھوڑ دیا، میری تلاوت کو چھوڑ دیا تھا، مجھ پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے مسلمانوں اور میرے عزیز بچوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کر لی ہے یا ہم قرآن مجید کی حفظ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے۔ یہ سعادت اور خوشبختی سب کو حاصل نہیں ہو پاتی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ہمیں سب سے بہتر بنانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اور جو چیز ہم یاد کر لیں اس پر مداومت برتتے رہیں، اس کو ہم دہراتے رہیں، کیونکہ یہ چیز بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ جو اگر اس کو دہرایا نہ جائے، اس کو پڑھا نہ جائے تو یہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ہم نے یاد کر کے بھلا دیا تو اس کی بھی وعیدیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے قرآن مجید کو یاد کر لیا، وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ میں بہت تفصیل سے آپ کو اس بارے میں بتاتا قرآن مجید کی یاد کرنے کی فضیلت، اور اس کے علاوہ جو اس کی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارہ جامعہ تعلیم القرآن کو اللہ رب العالمین دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن مجید کا حافظ بنا دے، اللہ رب العالمین ہم کو قرآن مجید سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔